أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت علی نے روزہ رکھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا، حضرت حسن نے روزہ رکھا، ابھی عمر کم ہے لیکن روزہ رکھا، حضرت حسین نے روزہ رکھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سب روزے رکھتے ہیں، سب روزے دار ہیں، سب گھر والوں کا روزہ ہے۔ مغرب کا وقت قریب ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، سب کے سب مصلی پر اللہ کے سامنے دعا گو ہیں اور رو رو کر اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ دوستو سوچو وہ گھر کیسا ہوگا جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، حضرت حسین، حضرت حسن اللہ سے رو رو کر مانگ رہے ہیں۔ کیا ہی مبارک منظر ہوگا جہاں اللہ کو پکار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے۔ اور جب مغرب کا وقت ہونے لگا، اذان ہونے سے کچھ منٹ پہلے جب لگا کہ اذان ہونے میں کچھ وقت رہ گیا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعا کو مکمل کیا اور فوراً باورچی خانے میں گئیں، اور وہاں گئیں تو صرف 4 روٹیاں وہاں موجود تھیں۔ تو دوستو جی ہاں، اس گھر کے اندر ان 4 روٹیوں کے سوا کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ تو دوستو افطاری کے اندر صرف یہ 4 روٹیاں، خاتون جنت ہیں لیکن ان کے گھر میں صرف 4 روٹیاں کھانے کو ہیں۔ دوستو آج ہمارے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں افطار کے وقت، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر صرف 4 روٹیاں ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی افطار سے پہلے اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ کیا یہ وہ گھر نہیں جہاں اللہ تعالیٰ جنت کے خزانے عطا فرما دیتا؟ بے شک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 روٹیاں لے کر دسترخوان پر گئیں۔ ایک روٹی سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کیونکہ وہ شوہر ہیں، اس کے بعد بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روٹی دی، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کو دی، اور ایک روٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھی، اور مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ سب لوگوں نے روٹی کھانا شروع کر دی، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ رہی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ کیا ہوا، تمہارا پیٹ بھر گیا آدھی روٹی کھانے سے؟ حضرت حسن فرمانے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہنے لگے کہ تمہارا پیٹ بھر گیا ہے آدھی روٹی سے، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ہو سکتا ہے میرے ابا جان کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، تو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ دوستو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلی ہیں، دوپٹے کے پلوں میں روٹی باندھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، فاطمہ دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ مجھے اندر تو لے کر چلیں۔ جب اندر گئے تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا کہ اپنے ابا جان سے کہنے لگی، میں افطار کرتی کرتی آپ کی یاد آئی تو آدھی روٹی آپ کے لیے بچا کر لائی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا ہوا فاطمہ تو روٹی لے کر آئی، ورنہ چوتھی رات بھی میری اسی حالت میں نکل جاتی۔ دوستو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ پاک نے دونوں جہاں بنائے، 4 دن سے بغیر سحری اور افطار کے روزے رکھ رہے ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت ایسی کہ نماز کی پابندی۔ تو دوستو کیسی نازک گھڑی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ سبحان اللہ، کیا وہ منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی کھلا رہی ہوں گی۔ وہ فاطمہ کے مبارک ہاتھ تھے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر ہمارے نبی کے منہ میں رکھتی، اور جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ ابا جان کل کیا ہوگا، کل آپ کو کون کھلانے آئے گا، کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ ارے میرے دوستو، اللہ
کے نبی نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا اور کہنے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ تو صبر کر لے اور میں بھی صبر کروں گا، ہمارے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ میرے گناہگار امتی کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میرے ماں باپ فدا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت اپنے امتی کو یاد کیا ہے، لیکن آج ہم اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی پابندی نہیں ہے، ہم روزوں کی پابندی کریں، چاہے فاقہ کشی ہو، کچھ بھی ہو، روزہ رکھیں، اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، آج اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ واقعہ پوری دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور وہ اسے سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔